اپنے سر کا یا داڑھی کا ایک بال لیں یا 3 بال لیں، اس پر آپ عمل کریں، زندگی میں لازمی ایک دفعہ یہ عمل کریں۔ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ پر کسی قسم کا جادو، چاہے وہ سفلی جادو ہو، کالا جادو ہو، کوئی بھی جادو ہو، اس کے اثرات آپ کی زندگی پر کبھی اثر انداز نہیں ہوں گے۔ آپ پر، آپ کی صحت پر، آپ کے رزق پر، آپ کے گھر پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے کاروبار پر کسی قسم کا کوئی جادو بھی انشاءاللہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور ان اثرات کے ذریعے سے جو زندگی میں مشکلات، مصائب، حادثات، پریشانیاں، نقصانات، ذہنی الجھنیں، کھچاؤ، تناؤ، ٹینشن وغیرہ زندگی میں اس سے دور رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کروڑوں درود و سلام شافع معاشر، شافع بنی آدم علیہ السلام اور آپ کی آل اولاد طیبین طاہرین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم اسلامی کریٹر چینل میں سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ سب کو مزید خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے، یہ جادو کے موضوع پہ ہے۔ بہت سے وظائف آپ نے سن رکھے ہوں گے اور کیے بھی ہوں گے، بہت سے عمل آپ نے کیے ہوں گے، لیکن آج جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ایسا عمل زندگی میں آپ نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ سنا ہوگا اور نہ ہی کیا ہوگا۔ انتہائی پر تاثیر عمل، نہایت مختصر چھوٹا سا عمل، ہر آدمی، عورت، بچہ، بچی یعنی کہ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، بالکل چند سیکنڈ کا عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ ہر قسم کے جادوئی اثرات، سفلی جادو ہو چاہے کالا جادو ہو، کسی قسم کے شیطانی وار آپ پر انشاءاللہ اثر انداز نہیں ہوں گے، اور آپ کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات ختم ہو جائیں گی اس عمل کو کرنے سے۔ اپنے جسم کے جو اترے ہوئے بال ہیں، ان بالوں پر ایک عمل لازمی کیا کریں، مہینے میں 1 دفعہ تو لازمی آپ کریں، چاہے ہر ہفتے اگر توفیق ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ مہینے میں 1 دفعہ یا 15 دنوں میں یا 7 دنوں میں 1 دفعہ آپ نے یہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے تمام بال محفوظ رہیں گے۔ حضور سرور کائنات شافع معاشر، شافع بنی آدم علیہ السلام، میں حوالہ دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو ہوا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال لیے گئے، آپ کے کنگھے کے دندان مبارک لیے گئے۔ یہ چیزیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو یہ چیزیں اس جادو میں استعمال ہوئیں، اور اس میں جادو کے لیے وہ چیزیں استعمال میں آئیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں پر، آپ کے جسم پر، آپ کے گھر پر، آپ کی زندگی پر اور آپ کی صحت پر اور آپ کے رزق پر، آپ کی خوشیاں اور خوشحالیوں پر کوئی ڈاکو ڈاکہ نہ ڈالے، کوئی دشمن کسی قسم کا وار نہ کرے، اس پہ جادو اثرات بندش نہ ہوں، آپ اگر یہ چاہتے ہیں تو ہر بار ہفتے میں صرف 1 بار منگل کے دن، اور وہ لازم منگل کا ہی دن ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اپنے جسم کے 3 بال لیں، اور اس میں نے منگل کا دن کہا ہے، منگل کو اس کے ساتھ بہت تعین ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ منگل کون سے وقت؟ صبح سے لے کے شام تک آپ نے دن کے وقت یہ عمل کرنا ہے، دن کے وقت کرنا ہے، دن کے اجالے میں کرنا ہے، چھاؤں میں نہیں کرنا۔ چھاویں آویں چھاویں جاویں تتا بھوجن،
खावीं। एक हिंदू ने अपने बेटे को मिसाल दी थी, नसीहत की थी। बहरहाल मंगल का दिन हो, मंगल की साथ के साथ बड़ा ताल्लुक़ है इस अमल को। आपने ज़रूरी है कंघा नहीं करना, सर में कंघी कर लें, दाढ़ी में कर लें, चंद बाल गिरें, उनमें से 3 बाल आप लें। 3 बाल आपने लेने हैं। अगर नहीं गिरे तो ताक लेना है, 1 बाल ले लें, सर का बाल ले लें या दाढ़ी का 1 बाल ले लें। ताक बाल आपने लेने हैं, अगर 1 ले लें ठीक है, वरना 3 भी ले सकते हैं। तो 1 मंगल करें, दूसरा मंगल चूक भी जाए तो खैर है, हरज नहीं। हर महीने में 1 मंगल तो लाजमी करें ये अमल। 3 मंगल हो जाएं, 4 हो जाएं, बहुत बेहतर। अगर मजबूरन कोई ज़िंदगी का ऐसा सफ़र है या घर में कोई बूढ़ा या माजूर है या बच्चा है तो उसकी तरफ से भी आप कर सकते हैं। यानी बच्चा है, मरीज़ है या ज़्यादा उम्र का आदमी है या औरत है, वो नहीं कर सकता, तो उनकी तरफ से भी आप ये अमल कर सकते हैं। इस अमल को अगर कोई नहीं मानता, यानी इस बात को ही नहीं मानता या ऐसे अमलों को नहीं मानता, एतकाद नहीं रखता, तो उसकी तरफ से भी आप ये अमल कर सकते हैं। लेकिन बाल उसका हो, बाल अगर मुयस्सर हो उसका, तो आप उसकी तरफ से भी ये अमल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपके बाल ले भी ले, कहीं से भी ले ले, अक्सर लोग किसी न किसी के बाल लेकर उस पे ज़्यादा, ये जो जादू टोना वगैरह है ये बालों पर ज़्यादा असरअंदाज होता है। ये जो आमल हैं या जादूगर हैं ये बाल मंगाते हैं औरत के या मर्द के, जिस पर जादू करना हो, तो ये बालों पर बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ये जादू वगैरह असरअंदाज होता है। तो आप चाहते हैं कि इन पर जादू असर ना करे, किसी किस्म के आमलों के कोई वार इन पर ना असर करें, ना असरअंदाज हों, तो आप चाहते हैं कि जादू के असरात, शयातीन के अमल, जिन्नाती अमल, सफली अमल कभी भी ज़िंदगी में वो अमल असर ना करें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई किसी किस्म का जादू आप पर असरअंदाज ना हो, फिर हर महीने का मंगल या महीने का 1 मंगल तो लाजमी आपने ये अमल करना है। 15 दिन के बाद भी आप कर सकते हैं, हर मंगल पर कर सकते हैं। अपने जिस्म के 3 बाल या 1 बाल लें। अब इसमें एक और बात है कि चंद लोगों के बाल भी मुख्तसर होते हैं, तो वो महीने में 1 बार कंघा कर लें, लेकिन ये अमल करें ज़रूर। और इस अमल के करने से 3 तरीके मैं बयान करूँगा। पहला तरीका है, आप अपने 1 बाल या 3 बाल आप अपने दाएं हाथ की साफ़ हथेली पर रखें और जो मैं बताऊंगा वो पढ़कर आपने उन बालों को लेकर कहीं दफन कर देना है मिट्टी में, या वीरान जगह में कब्रिस्तान वगैरह है वहाँ आपने ये बाल जो आपने अमल किया है उनको वहाँ दफन कर देना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप अपने 3 बाल लें और गूंदा हुआ जो आटा है या उसमें दबा दें, या वो आटा जो है उसमें रख कर उस आटे को आप गूंद दें। तीनों बालों को 1 बाल पर 7 दफ़ा आपने जो मैं बताऊंगा वो लफ्ज़ पढ़ना है और उसे आटे में ऐसे बंद कर देना है। दूसरे बाल पर फिर 7 बार पढ़कर उसे आटे में बंद करना और तीसरी मरतबा फिर तीसरे बाल पर 7 दफ़ा पढ़कर उसे आटे में बंद कर देना है। और वो आटा जो है वो किसी झील में, समंदर में, दरिया में बहा दें या कहीं वीरान जगह पर जैसे कब्रिस्तान है वहाँ रख दें, लेकिन मिट्टी से बचा कर रखें ताकि उसे चील, कव्वे, कीड़े मकोड़े खा जाएं। तो गोश्त वाला तीसरा अमल जो है वो भी इसी तरह है। आपने हस्बे तौफीक 1.25 किलो या 1.25 पाव गोश्त बड़ा लेना है और आप जो 3 बाल आपके हैं या 1 बाल है वो ऐसे सामने गोश्त रखें और 1 बाल पर 7 मरतबा वो लफ्ज़ पढ़कर गोश्त में उसे दबा दें या गोश्त वाले शापर में या बर्तन में 1 बाल को रख दें, फिर 7 मरतबा पढ़कर दूसरा बाल और इसी तरह 7 मरतबा पढ़कर
تیسرا بال بھی آپ گوشت کے اس شاپر میں ڈال دیں یا برتن میں، اور وہ گوشت جو ہے وہ بھی آپ نے کہیں جھیل میں، دریا میں، نہر میں بہا دینا ہے، یا کسی ویران جگہ جیسے قبرستان ہو وہاں صاف جگہ پہ رکھ دیں تاکہ چیل، کوے، کیڑے مکوڑے وغیرہ اسے کھا جائیں۔ لیکن اس عمل کے ساتھ صدقہ بہت ضروری ہے۔ وہ آٹے کی شکل میں آ جاتا ہے یا گوشت کی شکل میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ ہتھیلی پر عمل کرنا چاہیں تو کچھ پیسے صدقہ لازمی کر دیں۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، غور سے سمجھیے گا۔ 1 بار یا 3 بار منگل کا دن اگر آپ کے سابقہ بال پڑے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن ہوں آپ کے ہر بندے کا اپنا بال ہوگا جو وہ عمل کرے گا، اور 1 یا 3 بال ہوں داڑھی کے یا سر کے۔ ان بالوں کو سامنے رکھ کر آپ نے سانس روک کر صرف 7 دفعہ یا مذلو، یا مذلو، اے ذلیل کرنے والے، جادو کو، شیطانی طاقتوں کو، مشکلات کو، مصائب کو، جنات کو، بیماریوں کو، حادثات کو، تکلیفوں کو، ان سب چیزوں کو یعنی کہ ذلیل کرنے والے۔ یا مذلو کا مطلب ہے اے ذلیل کرنے والے۔ جیسے آپ سورۃ کوثر میں پڑھتے ہیں، ان شانئک ھو الابتر، بے شک میرے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن کی حالت ابتر ہوگی، برباد ہوگا، پریشان ہوگا، ناکام ہوگا۔ جس طرح آپ پڑھتے ہیں یا منتقم، اے میرے اللہ میں اس سے انتقام نہیں لے سکتا، شیطانی چیزوں سے تو اپنا انتقام لے، تو اللہ کی قدرت اور طاقت پھر حرکت میں آتی ہے اور ایسا انتقام لیتی ہے کہ اسے کہیں جائے پناہ نہیں ملتی۔ تو یہاں کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 بار سانس روک کے، کوئی پھونک نہیں مارنا، بس تصور کرنا ہے۔ اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کیجیے گا، ان پر شیطان نہیں جھولیں گے، گھنگرو نہیں لٹکیں گے، ان پر جادو نہیں ہوگا، اس پر نظر بد نہیں ہوگی، ان پر اثرات نہیں ہوں گے، ان پر کسی قسم کے اثرات کے ذریعے سے جو زندگی میں ناکامیاں، مشکلات، مصائب، حادثات، پریشانیاں، نقصانات، ان تمام چیزوں سے آپ انشاءاللہ العزیز ذہنی الجھن، کھچاؤ، تناؤ، ٹینشن وغیرہ زندگی میں اس سے دور رہیں گی، اور حفاظت کا ایک انوکھا حصار آپ کے گرد قائم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس ہستی کے حوالے کر دیا ہے جو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ عمل آپ کو ہدیہ کر دیا ہے، آپ کو عام اجازت ہے، اور جسے بھی آپ دیں اس کو بھی اجازت ہے۔ یہ ہتھیلی والا ہے، اب گوشت والا، گوشت کو سامنے رکھیں اور 7 بار یا مذلو سانس روک کر 1 بال پر پڑیں اور اس بال کو گوشت میں رکھ دیں، پھر دوسرے بال پر سانس روک کر 7 مرتبہ یا مذلو پڑھیں، اسے بھی گوشت کے شاپر میں یا برتن وغیرہ میں جس میں گوشت پڑا ہے وہاں رکھ دیں، پھر تیسرے بال پر آپ نے 7 مرتبہ پھر یا مذلو پڑھ کر اسے بھی گوشت میں رکھ دیں۔ اسی طرح آٹے والا بھی ہے، لیکن ہتھیلی والے کا میں نے بتایا ہے ہدیہ لازمی ہے۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ہدیہ لازمی ہوتا ہے، 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ تک جتنا بھی توفیق ہو آپ دے سکتے ہیں، لیکن پیشہ ور گداگروں کو مت دیں، کسی مستحق فرد کو جو ضرورت مند ہو اس کو آپ صدقہ دیں، اور یہ عمل اپنی زندگی کا ایک لازمی جزو اور حصہ بنا لیں۔ تو اس عمل کے کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ عمل آپ کر لیں اپنی زندگی میں، اور ہر قسم کے نقصانات اور جادو کے اثرات سے بچاؤ کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ یہ اتنا پیارا، اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ اس کی تعریف میں اور اس کی جو فوائد ہیں وہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔
یہ آپ خود بھی کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی یہ ویڈیو لازمی سینڈ کریں جو کہتے ہیں کہ ہمارے ذہنی پریشانیاں کافی ہیں، ہماری ذہنی ٹینشن بہت ہے، یا جادو کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں کوئی بندش آ گئی ہے، رکاوٹ آ گئی ہے، یا کوئی گھر کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار میں رکاوٹ آ گئی اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ غرض کہ آپ ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارے کے لیے اس عمل کو کریں۔ اس عمل سے بڑھ کر میری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں جو جادو پر جتنا تیز اثر کرتا ہے، اس عمل کے علاوہ تقریباً کوئی ایسا عمل نہیں جو اتنا تیز جادو پر اثر انداز ہوتا ہو۔ تو خود بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے آگے شیئر لازمی کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔